خوف کا شکار۔ جب سے روبا کی شادی ہوئی تھی وہ ایک عجیب خوف کا شکار تھی۔ جب تک اس کا شوہر کاشف اس کے ساتھ تھا اسے اپنے کمرے سے اتنا خوف نہیں آتا تھا جتنا اب آنے لگا تھا۔ کاشف جس کمپنی میں کام کرتا تھا اس کمپنی نے اسے 2 سال کے لیے بیرون ملک بھیج دیا تھا۔ وہ بھی بہت خوش تھا۔ اس طرح کاشف کو زیادہ رقم کمانے کا موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ 2 سال کا معاہدہ پورا ہو جانے پر اسے واپس اپنے ملک آ جانا تھا اور 2 سال میں وہ اتنی دولت کمانے میں کامیاب ہو جاتا کہ اپنا ذاتی گھر خرید لے۔ کاشف کے والد شرف الدین کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اپنا ذاتی مکان خرید کر اس میں اپنی زندگی بسر کریں، مگر ساری زندگی ان کی مکان کے کرائے میں گزر گئی۔ زندگی میں انہوں نے یہ اچھا کام کیا کہ کاشف کو اچھا پڑھا لکھا دیا۔ اس کی تعلیم کے سبب ہی پرائیویٹ کمپنی میں اچھے عہدے کی نوکری اسے مل گئی تھی۔ شرف الدین اچھی تعلیم نہ ہونے کے سبب ساری زندگی محنت مزدوری کرتے رہے۔ ایک مزدور آدمی گھر کا چولہا جلا لے وہی بڑی بات ہوتی ہے۔ ایسے میں وہ ذاتی مکان کیسے خرید سکتا ہے؟ جس مکان میں وہ رہ رہے تھے یہ ان کا زندگی کا آخری مکان تھا۔ کاشف کی شادی کے 6 مہینے بعد زندگی نے شرفو کو مہلت نہ دی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ جس مکان میں روبا رہتی تھی وہ 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ ایک کمرے میں اس کی ساس رحمت بی بی سوتی تھی جبکہ دوسرے کمرے میں روبا خود سوتی تھی۔ وہ رات کو جب کمرے میں سوتی اسے محسوس ہوتا جیسے کمرے میں کوئی ہے۔ آج بھی وہ تھکی ہاری بستر پر لیٹی تو اسے فوراً نیند آ گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک انتہائی بدصورت آدمی گھوڑے پر سوار ہے اور روبا اسے دیکھ کر بھاگ رہی ہے۔ وہ اپنی تیز دھار تلوار سے اسے ہلاک کر دینا چاہتا تھا۔ گھوڑا بہت تیز دوڑ رہا تھا لیکن پھر بھی روبا کے قریب نہیں آ پا رہا تھا۔ اچانک روبا کو ٹھوکر لگی اور وہ زمین پر گر پڑی۔ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے شخص نے ایک زوردار قہقہ بلند کیا اور تلوار سمیت گھوڑے سے کود پڑا۔ روبا اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر چیخ پڑی۔ اس آدمی نے ایک بھرپور وار سے اس کی گردن جسم سے جدا کر دی اور غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس وقت اس کا چہرہ انتہائی خوفناک نظر آ رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے روبا کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا پورا بدن پسینے سے نہار تھا۔ ابھی وہ چارپائی سے اٹھنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے بدن پر کوئی بھاری شے رینگ رہی ہو۔ اس کے وزن سے رومی کا سانس گھٹنے لگا تھا۔ بڑی مشکل سے اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ روبا کے منہ سے چیخ کا نکلنا تھا کہ وہ شے اس کے بدن پر سے اپنا وزن کم کرتی چلی گئی۔ وہ فوراً بستر سے اٹھی اور اپنی ساس رحمت بی بی کے کمرے کی طرف لپکی۔ اس کی بے ترتیب سانسوں اور گھبراہٹ کو دیکھ کر ساس بھی گھبرا گئیں۔ کیا بات ہے بہو، خیریت؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ وہ امی وہاں ہاں بولو کیا بات ہے؟ وہ کیا ہے لیکن پہلے ٹھہرو، تم یہ پانی پی لو تاکہ تمہاری گھبراہٹ دور ہو۔ رومی نے جیسے تیسے کر کے پانی کا گلاس پی لیا۔ جب اس نے اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کا ذکر کیا رحمت بی بی مسکرا دیں۔ بس اتنی سی بات؟ خواب دیکھ کر اتنا خوفزدہ ہو گئی ہو تم؟ ارے بھائی ایسے خواب کبھی کبھار آ جاتے ہیں، اس میں اتنا گھبرانے کی کون سی بات ہے؟ یہ تمہارا وہم ہے۔ ایسا کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی بھاری سی شے تمہارے جسم پر چلے اور تمہیں کچھ بھی نہ ہو؟ رحمت بی بی نے کہا۔
میری بات کو جھوٹ نہ سمجھیں، یہ حقیقت ہے۔ اچھا، تم کیا چاہ رہی ہو بتا دو۔ میں اس کمرے میں اب نہیں سوؤں گی، روبا نے فیصلہ سنا دیا۔ بس اتنی سی بات؟ ٹھیک ہے، تم نہ سونا۔ ٹھیک ہے، کل سے میں تمہارا خوف دور کرنے کے لیے اکیلے اس کمرے میں سوؤں گی۔ ایسا نہیں کریں، کہیں وہ شے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تم بالکل فکر مت کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ جو تم سوچ رہی ہو وہ سب تمہارا وہم ہے۔ رحمت بی بی نے روبا کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ دوسری رات آنے پر روبا کے بار بار منع کرنے پر بھی رحمت بی بی اس کے کمرے میں سو گئیں۔ وہ روبا کو مطمئن کرنے کو کمرے میں بظاہر سو رہی تھیں، لیکن وہ جاگ رہی تھیں۔ اندر سے وہ خوف زدہ بھی تھیں کہ کہیں اس کمرے میں آصف نہ ہو، کیونکہ آصف بھی مختلف شکل میں آ کر تنگ کرتے ہیں۔ آدھی رات بیت چکی تھی، ان کی آنکھوں سے نیند دور تھی۔ بار بار کروٹیں بدل بدل کر نیند کو لانے کی کوشش میں ناکامیاب رہیں۔ ایک خوفناک شکل کا کالا بلّا تیزی سے اس کی جانب آیا۔ اسے دیکھ کر رحمت بی بی کی گگی بن گئی۔ بے اختیار ان کا دل چاہا کہ وہ بستر سے اٹھ کر بھاگ جائیں، مگر ہمت ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ کالا بلّا چھلانگ لگا کر ان کے پیٹ پر سوار ہو گیا۔ وہ بہت وزنی تھا، انہیں اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھیں باہر کو ابلنے لگیں۔ کالا بلّا اپنے پچھلے دونوں پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ آگے کے دونوں پاؤں کے نیچے اس نے رحمت بی بی کے سامنے لہراتے ہوئے پنجوں سے تیز دھار ناخن نکالے جو کہ چمک رہے تھے۔ وہ حیرت سے ان ناخنوں کو دیکھنے لگی۔ کالا بلّا تیزی سے حرکت میں آیا اور اس نے وہ ناخن رحمت بی بی کے پیٹ میں داخل کر کے پیٹ پھاڑ ڈالا۔ پیٹ پھٹنے کی دیر تھی کہ اس میں سے سرخ خون تیزی سے بہنے لگا۔ بڑی بی میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی کہ انہوں نے زور سے کالے بلے کو دھکا دیا اور خود اپنے پیٹ کو پکڑ کر چیختی ہوئی کمرے سے باہر دوڑی۔ ان کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ کیا ہوا امی؟ روبا نے کمرے سے باہر آتے ہوئے پوچھا۔ ارے کم بخت بلے نے میرا پیٹ پھاڑ دیا، لیکن پیٹ تو ٹھیک لگ رہا ہے۔ ارے ہاں واقعی میرا پیٹ تو بالکل ٹھیک ہے، مگر کمرے میں مجھے ایسا لگا کہ اس منحوس کالے بلے نے پیٹ پھاڑ دیا ہے میرا، اور سرخ خون بھی تیز تیز بہہ رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ اس کمرے میں کچھ ہے، روبا نے کہا۔ ہاں بیٹی، تم ٹھیک ہی تھیں، تمہارا کمرہ آصیبی ہے، کاشف بھی ملک سے باہر چلا گیا ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں، کہیں ہمیں یہ آصف نقصان نہ پہنچا دے۔ ہاں، تنگ کرنا شروع کر دیا ہے، کسی دن نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، مگر آصف سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ رحمت بی بی کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی تھیں، جیسے انہیں کچھ یاد آ گیا ہو۔ پھر وہ بولی، آؤ بیٹا، تمہارے کمرے میں چل کر سوچتے ہیں کچھ۔ امی، کیا بات ہے؟ مجھے آپ زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی ہیں۔ ہاں، ایسی ہی بات ہے، مجھے کچھ یاد آ گیا۔ کیا یاد آ گیا ہے؟ روبا نے پوچھا۔ آج سے 15 سال پہلے میں جہاں رہتی تھی، وہاں ہمارے پڑوس میں بھی ایسی ہی واقعات رونما ہونے لگے تھے۔ کیسے واقعات؟ اس طرح کے جیسے اب ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اس گھر کے لوگوں کو ڈرایا جانے لگا تھا۔ جب انہوں نے اس کا نوٹس نہیں لیا تو پھر اس دن اس گھر میں جو آصف تھا وہ ان کی جوان لڑکی کے جسم میں داخل ہو گیا اور اس نے گھر میں توڑ پھوڑ کرنا اپنا معمول بنا لیا تھا۔
کبھی وہ لڑکی گھر کے لڑکوں کو مارتی تھی، کبھی انہیں دبوچ کر ان کے پیٹ پر سوار ہو جاتی تھی۔ ایسا کرتے ہوئے وہ اتنی طاقتور ہو جاتی تھی کہ قابو میں نہیں آتی تھی۔ کئی لوگ مل کر اس لڑکی کو قابو کرتے تھے، اسے رسیوں میں جکڑتے تھے، وہ بڑی مشکل سے قابو میں آتی تھی۔ ان لوگوں نے کسی مولوی سے لڑکی کا علاج کروایا۔ لڑکی کا علاج ہو جانے پر وہ گھر خالی کر کر چلے گئے۔ جب لڑکی کا علاج ہو گیا تھا، پھر وہ گھر چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ روبا نے حیرت سے پوچھا۔ اس لیے مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ انہوں نے لڑکی کا علاج تو ضرور کر دیا ہے، مگر اس گھر میں جو مخلوق رہتی ہے وہ پھر کسی اور کے جسم میں داخل ہو کر اس لڑکی سے زیادہ تمہیں پریشان کرے گی۔ اس لیے ان لوگوں کا گھر خالی کر دینا ہی ان کے حق میں بہتر ہے، اور آج تک وہ گھر انسانوں سے آباد نہیں ہو سکا، ابھی تک خالی ہے۔ تو کیا ہمیں بھی یہ گھر خالی کرنا پڑے گا؟ روبا سوچ میں پڑ گئی۔ تم پریشان مت ہو، مجھے کچھ سوچنے دو، یہ کہتے ہوئے وہ خاموش ہو گئی تھیں۔ صبح ناشتے سے فارغ ہو کر وہ روبا کے پاس آئیں۔ روبا بیٹی، میں کاشف کے ماموں کے پاس جا رہی ہوں۔ امی، مجھے اکیلے میں ڈر لگنے لگا ہے، روبا نے کہا۔ تم ڈرو نہیں، اگر ڈر محسوس ہو تو برابر والے گھر سے لطیفہ آپا کو بلا لینا۔ رحمت بی بی کے جانے پر روبا دوپہر کے کھانے کی تیاری میں ایسی مصروف ہوئی کہ اسے ڈر خوف کا احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ اس وقت چونکی جب ساس گھر میں داخل ہوئیں۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھیں۔ ہاں بھائی، میرے جانے پر کچھ ہوا تو نہیں؟ امی جان، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ دن میں ویسے بھی ڈر کہاں لگتا ہے، رات کی تاریکی میں خوف محسوس ہوتا ہے۔ کیا ماموں سے ملاقات ہوئی؟ ہاں بھائی، ملاقات ہو گئی، اور ملاقات کیسے نہ ہوتی۔ سارا دن وہ گھر میں بنائے ہوئے آستانے میں آنے والے لوگوں کے بچوں پر جھاڑ پھونک کرتے ہی رہتے ہیں، رحمت بی بی نے بتایا۔ ماموں نے کیا بتایا؟ انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود کسی دن گھر پر آئیں گے اور دیکھیں کہ آصف ہمیں کیوں تنگ کر رہا ہے۔ یہ 4 تعویذ جلانے کے لیے دیے ہیں، روزانہ ایک تعویذ جلانا ہوگا، رحمت بی بی نے بتایا۔ ماموں سے کہیں جلدی آ جائیں، خدا نخواستہ کچھ ہو نہ جائے، روبا نے کہا۔ تم فکر نہ کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ماموں بہت پہنچے ہوئے عامل ہیں، ان کے آگے بڑے سے بڑا جن بھی ناک رگڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، رحمت بی بی نے بتایا۔ عصر کے فوراً بعد رحمت بی بی نے ماموں کا دیا ہوا ایک تعویذ صحن میں جلا دیا۔ وہ مطمئن تھیں کہ اب کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ مخلوق انہیں پریشان نہیں کرے گی۔ جب رات وہ سونے کو بستر پہ لیٹیں، گھر میں سناٹا تھا۔ وہ پرسکون نیند سو گئیں۔ رات کے نہ جانے کس پہر محسوس ہوا جیسے گھر میں کوئی بھوت چال سا آ گیا ہے۔ روبا کے کمرے سے برتن پھینکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ رات کی تاریکی میں وہ آوازیں بہت زور سے سنائی دے رہی تھیں۔ برتنوں کے زمین پر گرنے اور ٹوٹنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ خوف کے مارے وہ دونوں لرز کر رہ گئے تھے۔ خوف و دہشت سے ان کے منہ سے کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ وہ زور زور سے چیخ کر محلے والوں کو گھر میں بلانا چاہ رہی تھیں، مگر ان کی زبان سے کوئی الفاظ نہیں نکل پا رہا تھا۔ پوری رات ایسے ہی ڈرتے ہوئے گزر گئی۔ روبا کے کمرے میں اتنے برتن نہیں تھے جتنے برتن رات بھر گرنے اور ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ فجر کی اذانیں ہونے پر یہ سلسلہ بند ہوا اور ان دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ چند لمحے کو سکون میسر آنے پر وہ بستر پر ایسے سوئیں
کہ دن چڑھے ہی ان کی آنکھیں کھلیں۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ روبا نے باتھ روم جاتے ہوئے اپنے کمرے میں ایک نظر ڈالی۔ اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ رات بھر برتن گرتے اور ٹوٹتے رہنے کی آواز ان دونوں ساس بہو نے سنی تھی، مگر کمرے میں ایک برتن زمین پر ٹوٹا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بالکل اسی طرح صاف ستھرا دکھائی دے رہا تھا جیسے رات میں اس کمرے میں کچھ ہوا ہی نہیں۔ حیرت کی بات ہے، رات کو تو ایسا لگ رہا تھا پتہ نہیں کتنے برتن ٹوٹ رہے ہیں، مگر کمرے میں ایک بھی برتن نہیں ٹوٹا۔ رحمت بی بی نے کہا، امی یہ بڑے ہی خطرناک قسم کا عصیب ہے جو ہمیں اس طرح تنگ کر رہا ہے۔ بیٹی تم فکر مت کرو، کاشف کے ماموں بھی کوئی کم نہیں، وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ اگر اس عصیب کو بھگانا آسان نہ ہوتا تو وہ پہلے ہی بتا دیتے، ساس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عصر کے وقت دوسرا تعویذ بھی جلا دیا گیا۔ رات ہونے پر وہ دونوں ساس بہو ایک ہی کمرے میں سو گئیں۔ آدھی رات گزر جانے پر شور سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ چھت پر کوئی شادی کی تقریب ہو رہی ہو اور لوگ خوشیاں مناتے ہوئے رقص و محفل کی تقریب سجائے ہوئے ہوں۔ پھر کچھ دیر گزر جانے پر ایسا لگا کہ بیک وقت بہت سارے لوگوں نے چھت پر اچھل کود شروع کر دی۔ وہ دونوں سہمی ہوئی بستر پر لیٹی رہیں۔ جیسے ہی فجر کی اذانوں کی آواز آئی، چھت پر ایسا سناٹا چھا گیا جیسے کوئی موجود ہی نہیں ہو۔ ان کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، اس لیے سکون ہونے پر انہیں نیند آ گئی اور صبح ہونے پر ہی وہ بیدار ہوئیں۔ ناشتے سے فارغ ہو کر روبا چھت پر ڈرتے ڈرتے گئی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ رات کو چھت پر جو شادی کی تقریب منعقد تھی، ضرور چھت پر پھول وغیرہ پڑے ہوں گے، مگر وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ چھت بالکل صاف تھی۔ شام میں تیسرا تعویذ بھی جلا دیا گیا۔ حسب معمول رات میں عصیب نے انہیں ڈرانے کے لیے زور زور سے کبھی کھڑکی کبھی دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ خاصی دیر دروازہ اور کھڑکی بجنے کے بعد خود ہی بجنا بند ہو گئی تھیں۔ روزانہ کی طرح آج انہیں عصیب سے ڈر کم محسوس ہوا تھا۔ صبح بیدار ہونے پر دونوں معمول کے کام میں مشغول ہو گئی تھیں۔ شام ہوئی اور چوتھا تعویذ بھی جلا دیا گیا۔ رات ہوئی اور عصیب کی موجودگی ظاہر ہو گئی۔ وہ انتہائی بدصورت شخص تھا جو بند دروازے کے اندر سے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ بہت غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ ایسے ہمیں کیا دیکھ رہا ہے؟ چل یہاں سے دفع ہو، رحمت بی بی نے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے جواب میں کچھ کہا، مگر وہ ایسی زبان میں کہا تھا جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ بولتا رہا اور رحمت بی بی وہاں سے اسے چلے جانے کو کہتی رہیں۔ وہ بھی ڈھیٹ بنا کھڑا رہا۔ جب رحمت بی بی نے کاشف کے ماموں کی دھمکی دی تو وہ خاموشی سے چلا گیا۔ اسے جاتا دیکھ کر ساس اور بہو دونوں خوش ہو گئیں۔ انہیں کاشف کے ماموں کی طاقت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ عصیب پر ماموں کی دھمکی کام کر گئی تھی۔ وہ انہیں مزید خوفزدہ کرنے کے بجائے خاموشی سے چلا گیا۔ شام ہونے پر دروازے پر دستک ہوئی۔ روبا نے لپک کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر کاشف کے ماموں کھڑے تھے۔ ماموں اندر چلے آئے۔ دونوں نے ان پر جو گزری تھی وہ سب انہوں نے بیان کر دی۔ میرا شک درست تھا، وہ بولے۔ کیسا شک؟ وہ دونوں چونکی۔ یہی
کہ وہ آصف تمہیں خوف زدہ کر کے بھگانا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ماموں نے کہا، کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ روبا نے پوچھا۔ ہاں بیٹی، یہ حقیقت ہے۔ جنات کے وجود کو ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ جنات کی 2 قسم ہیں، ایک قسم شریف جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، جبکہ دوسری قسم جو شریر ہوتی ہے اور وہ ویران گھروں اور درختوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ وہ انسانوں کی کمزوری سے واقف ہوتے ہیں، اس لیے انہیں خوف زدہ کرنے کو ڈراتے ہیں۔ انسانوں کو ڈرانے کے لیے یہ مختلف روپ اختیار کرتے ہیں۔ ان سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ان سے ڈرا نہ جائے۔ تم نے دیکھا، جب آصف سے نہیں ڈریں تو وہ میری صرف دھمکی دینے پر فوراً ہی دفع ہو گیا۔ یہ بات میں اس وقت بھی تمہیں بتا سکتا تھا، لیکن تمہیں میری بات کا یقین نہ آتا اور تم کسی اور بابا کے پاس چلی جاتی اور اپنی جمع پونجی لٹا بیٹھتی۔ میں نے تمہیں 4 تعویذ اس لیے دیے تھے۔ میرے دیے تعویذ جلانے سے تم میں اعتماد پیدا ہوا اور تم نے آصف سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ میں یہی چاہتا تھا کہ تم آصف سے ڈرنا چھوڑ دو اور وہ تمہیں ڈرانا چھوڑ دے گا۔ ہاں ماموں، واقعی ہم تعویذ جلانے سے پہلے آصف سے بہت خوفزدہ تھے اور اس گھر کو چھوڑ کر جانے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ اب ہم اعتماد میں آ گئے۔ رومی کی بات سن کر ساس بھی مسکرا دیں۔ ماموں بھی خوش ہو گئے کہ وہ دونوں جان چکی ہیں کہ آصف پر قابو پانے کے لیے ڈر و خوف کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ کاشف کے وطن لوٹ آنے تک وہ خوب مزے سے اس گھر میں رہیں۔ محلے والے بھی ان پر حیرت کر رہے تھے کہ وہ دونوں عورتیں ہو کر بھی اس آصف زدہ گھر میں رہ رہی ہیں، لیکن یہ راز وہ دونوں ہی جانتی تھیں کہ آصف کو کس طرح انہوں نے شکست دی ہے۔